اس امت کے آخری نبی اور دنیا کے سردار ہیں۔ قریش میں کچھ لوگوں نے سوال کیا، راہب ذرا یہ بتا، یہ قریش کا اکیلا جوان تجارت کے قافلے میں قریش کے اور بھی جوان ہیں، تو نے اسی کو کیوں سردار بنایا، تو نے اسی کو کیوں عرب و عجم کا امیر بنایا؟ تو بحیرہ راہب نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں، بل رأیت لما کان یسافر ویمشی تو من کان السحاب تتزل علیہ، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جب یہ چلے میں نے بادل کو دیکھا ان پر سایہ کر رہا ہے، مجھے پتا چلا یہی محمد عربی ہے۔ کہہ رہے عرب والوں، قریش والوں، تمہیں اعتراض ہے، میں نے اسے کیوں سردار کہا؟ جب تم درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، تم نے جگہ بنا لی درخت کے سائے میں، اس بیچارے کے لیے سایہ نہ چھوڑا، تم نے درخت کے نیچے بنا لی درخت، لیکن محمد عربی کی طرف جھک گئے تھے۔ آقا کریم پر درختوں نے سایہ کیا۔ اہل عرب قریش کے قافلے نے جب درختوں تلے پناہ لے لی تو کہہ رہے تم نے اپنے لیے سایہ تلاش کیا، میں نے دیکھا درخت نبی کی طرف جھک کر کے نبی کی تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ گویا پتا چلا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بحیرہ راہب نے کی۔ اب اتنے پر بس نہ ہوا، اور دوسری چیز کسی نے بتایا، اور ایک چیز بتائے تو اگلا جواب بحیرہ راہب کا یہ تھا، بل رأیت ان الاشجار والاحجار یسجدون لہو، بلکہ میں نے دیکھا کہ یسجدون لہو، میں نے درختوں اور پتھروں کو میں نے دیکھا یہ اس آقا کریم کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پتھر اور بے جان پتھر اور درخت کسی نبی کے علاوہ کسی کے آگے کبھی نہیں جھکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا اللہ اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم۔ بس مختصر دو تین باتیں میں پیش کر کے بیان اختتام کروں گا۔ آپ بیدار محبت سے کہیں یا رسول اللہ، ایک بار محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اب آج کی یہ محفل یہاں جمع ہوئی، گویا پتا چلا نبی کونین کی تشریف آوری کی خوشی صرف ہمیں نہیں ہوئی بلکہ چرندوں پرند کو ہوئی، درندوں کو ہوئی، جانوروں کو ہوئی، بلکہ یہود و نصارہ تک ہوئی۔ اب میں نے سوال کیا، رب تعالیٰ مجھ پہ فخر کرے گا، رب کے فرشتوں کی مجلس میں ذکر ہوگا، میرے مولا اس کے علاوہ کوئی نام جو مجھے حاصل ہو جائے۔ اب توجہ فرمائیے گا، بخاری کی روایت، نبی کونین کی ولادت ہوئی، نبی کریم کا چاچا جو دنیا میں کافر مرا، ابو لہب کے بارے میں بخاری کہتی ہے جب مرا اریہو بعد علی فی المنام، اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا، سوال کیا ابو لہب بتا کیا ہوا؟ کہا بڑے عذاب میں ہوں، بڑی سختی میں ہوں، سوائے پیر کے دن غیر انی سقیتو بیعتاقتی خویبہ بحاضی، صرف اس انگلی سے سویبہ کو آزاد کرنے پر پیر کے دن مجھے راحت مل جاتی ہے۔ پیر کے دن کیا ہوا تھا؟ پیر کے دن راحت کیوں ملی؟ کا جواب دیا پیر کے دن محمد عربی دنیا میں جلوگر ہوئے، اس خوشی میں میں نے باندی کو آزاد کیا، اسی بدولت میرے عذاب میں کمی ہو گئی۔ اب توجہ کیجئے، ابو لہب جو کٹر کافر مرا، زندگی بھر نبی کی مذمت کرتا رہا، آقا کریم سے دشمنی نبھاتا رہا، اس دشمن کو جب نبی کے پیدا ہونے کی خوشی میں عذاب میں کمی ہوگی تو ہم غیرت والے سنیوں کو کل کتنی راحت ملے گی۔ میں نے اب سوال کیا ابو لہب تو بتا جب نبی پیدا ہوئے تو نے سویبہ کو آزاد کیا کیا سمجھ کے؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا یہ نبی ہے، مجھے تو صرف اتنا پتا تھا بھائی کے گھر بیٹا ہوا اسی لیے آزاد کیا۔ بھائی کے گھر بیٹا ہوا، ابو لہب کو اس خوشی میں باندی آزاد کرنے پہ راحت ملی۔ ہم نے تو آقا کریم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مان کر دو
مالک و مختار مان کر ہم خوشیاں منائیں تو بتاؤ جنت کے ہم حقدار ہوئے یا نہیں؟ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سیدنا ابو ہریرہ، بس آخری دو روایتوں کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرنے والے ابو ہریرہ کی ذات گرامی، روایت نقل کرنے والے ابو ہریرہ ذات گرامی اور روایت کو نقل کرنے والے صاحب کتاب میلاد پر جنہوں نے کتاب لکھی امام داہیہ ابو الخطاب علیہ الرحمہ، یہ فرماتے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیت عامر الانصاری، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عامر انصاری کے مکان سے گزرے، وَكَانَ يُعَلِّمُ أَبْنَاءَهُ وَعَشِيرَتَهُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ۔ اب بتائیں عامر انصاری اپنے گھر میں کر کیا رہے تھے؟ کہہ رہے کوئی اور کام نہیں بلکہ اولاد کو جمع کر کے عامر انصاری نے اپنی اولاد کو جمع کیا، نبی کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے۔ اب سنا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ کہہ رہے جب نبی کریم کی نظر پڑی، پوچھا کیا ہوا، کیوں جمع ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی پیدائش کے واقعات اپنی اولاد کو بتا رہا تھا، واقعات اپنی اولاد کو سنا رہا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فتح ابواب الرحمہ، خدا نے رحمت کے دروازے کھول دیے، من فعل فعلک ونجا نجاتک۔ عامر انصاری اتنا سمجھ لو تو نے آج نبی کی محفل میلاد منعقد کی، تجھے نجات مل گئی، اور قیامت تک جو جو نبی کی بزم سجائے گا اسے بھی تیری طرح نجات مل جائے گی۔ گویا پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام کی محفل منانے کا انعام یہ ہے کہ آقا کریم کے غلاموں کو آقا کریم سے انعام جنت کی بشارت دنیا میں ملے۔ دوسری روایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے محفل مولود منانے والے صحابہ سے ارشاد فرمایا، نبی کریم نے کہہ رہے سیدنا ابو ہریرہ کہتے صحابہ ذکر نبی کر رہے تھے آقا کریم کا، نبی کریم نے فرمایا قد حلت لکم شفاعتی، اے میرے صحابہ تم جمع ہوئے ہو اسی لیے کہ تم ذکر رسول کرنے بیٹھے، لہذا تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہذا آج کی اس بزم سے ہمارا اتنا ہی پیغام آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں گرامی القدر مخدوم الکریم حضرت مولانا سید فاضل حسین صاحب کے کہنے پر آپ کی اس مقدس سرزمین پر حاضر ہوا۔ تحریک سعود العالیہ جموں کشمیر جس کے بانی حضور غازی ملت مجاہد سنیت فخر اسلاف حضرت علامہ عبدالرشید داودی دامت برکاتہ القدسیہ ہے، میں بھی اسی تنظیم و تحریک کا ایک ادنا سا خادم و غلام ہوں، اور اسی تنظیم کے حوالے سے میں آج اتنا کہوں گا تحریک سعود العالیہ کا یہی پیغام ہے، مدرسہ رضا الاسلام کا یہی پیغام ہے، میلاد منائیں لیکن انشاءاللہ ساتھ میں سیرت اپنائیں۔ ہاتھ بلند کر کے کہیں انشاءاللہ سیرت ضرور اپنائیں گے۔ سنی علماء کا ہمیشہ یہی پیغام رہا ہے، ہمارے سادات نے ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے، نبی کے آنے کا جشن بھی منائیں گے، انشاءاللہ نبی کی سنتوں پر عمل بھی کریں گے، نبی کریم کے طریقے پر نسل نو کو چلائیں گے، اپنی نسلوں پہ انشاءاللہ عشق رسول کو ہم منتقل کریں گے، صرف میلاد منا کر نہیں بلکہ میلاد والے کی سیرت کو اپنا کر بھی انشاءاللہ ہم دکھا کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور استغفر اللہ تعالی لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔